السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو، کیا حال چال ہے؟ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ رکھے، ساری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ میرے دوستو، آج کا جو سبق ہے، آج کی جو احادیث ہے، بہترین حدیث ہے میرے دوستو۔ تو آپ حضرات کو چاہیے کہ ویڈیو کو غور سے سنیں، اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو غور سے سنیں۔ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کریں میرے دوستو، اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، دوسروں تک دین کی بات کو پہنچائے۔ میرے دوستو، سخی اور بخیل کے بارے میں ہو گیا، گزشتہ ویڈیو کے اندر بتا دیا گیا سخی کیا ہے، بخیل کیا ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس کے نیچے، اس ویڈیو کے نیچے جا کر سن سکتے ہیں، میں اس کا لنک بھی انشاءاللہ دے دوں گا۔ بہرحال میرے دوستو، آج کی جو احادیث ہے، اس کے اندر زمانے کے اندر جو 3 باتیں بتائی گئی اس حدیث کے اندر، ہمارے حکام اور اچھے لوگ اگر زمانے کے اندر ہو، ہمارے زمانے کے اندر اچھے لوگ ہو، ہمارے حاکم اچھے ہو تو معاشرہ بھی اچھا رہے گا۔ اور تیسری چیز بتایا گیا، عورتوں کے اوپر ذمہ داری ان سے مشورہ لینا ہے مگر ان پر عمل نہیں کرنا ہے۔ عورتوں کے اندر اگر کوئی ذمہ داری دے دی جائے تو اس کے اندر فساد شروع ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے میں حدیث کے الفاظ متن کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حضرات سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ مختصر طور پر تشریح بھی کر سکتا ہوں۔ تو میرے دوستو، حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كانت امراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها۔ تو میرے دوستو، یہاں تک حدیث ہو گئی۔ ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ترجمہ سنتے جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حاکم تمہارے بہترین لوگ ہو، تمہارے حاکم تم پر حکومت کرنے والے اچھے لوگ ہو، بہتر لوگ ہو، اور تمہارے دولت مند لوگ سخی ہو، اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے انجام پاتے ہو، یعنی مسلمانوں کے جتنے بھی معاملات ہیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک رائے پر طے پاتے ہو، سب ایک رائے کر کے اس کو طے کرتے ہو، تو اس وقت زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ زمین کی پشت زمین کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی اندر جانے سے اوپر رہنا بہتر ہے، یعنی مرنے سے بہتر زندہ رہنا ہے، یعنی مرنا نہیں ہے۔ یعنی ایسے مبارک زمانہ ہے، کیونکہ مبارک زمانہ ہے، ہمارے اوپر حکومت کرنے والے بھی اچھے لوگ ہیں، اور مالدار لوگ بھی، دولت مند لوگ بھی سخی ہو گئے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، تو ایسے زمانے میں زندہ رہنا ہی اچھا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مبارک زمانے میں زندگی موت سے بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں کتاب و سنت پر عمل کرنا آسان ہوگا، دین پر چلنا آسان ہوگا، دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، شریعت پر چلنا پورا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے جو حکام ہیں دیندار ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو سب کچھ کرنا، دین پر عمل کرنا، دین کی باتوں کو کرنا، دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا سب کچھ آسان ہوگا۔ تو ایسے زمانے میں مرنے سے بہتر کیا ہے؟ زندہ رہنا بہتر ہے۔ اسی کو کہا گیا حدیث کے اندر،
دوسری چیز ہے، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے کہ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہیں حسن عمل کے ساتھ ایک طویل زندگی مل جائے۔ تو ایسے زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی اچھا عمل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ طویل زندگی، لمبی زندگی مل گئی، تو آدمی خوش نصیب ہو گیا، کیونکہ وہ شریعت پر پورے طریقے پر زندگی گزار سکتا ہے، اچھے طریقے پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہے، اور جب تمہارے حاکم اس کا ایک دم برخلاف، اپوزٹ، برعکس، اور جب تمہارے حاکم بدترین لوگ ہوں، یعنی تمہارے اوپر، تمہارے افسران، تمہارے اوپر حکومت کرنے والے لوگ بدترین لوگ ہو، فساق ہو، ظالم ہو، جابر ہو، اور تمہارے دولت مند لوگ، تمہارے رہنے والے دولت مند لوگ بخیل ہو جائے، بخالت کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے، تمہارے معاملات عورتوں کی سپرد ہو جائے، اور ہمارے معاملات جو انتظامی امور ہے عورتوں کی سپرد کر دی جائے، تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کی پشت سے بہتر ہے، یعنی ایسے زمانے میں زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہوگا، کیونکہ بادشاہ کیا ہے؟ ظالم بادشاہ ہے، حکومت کرنے والے اچھے نہیں ہے، ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، فجار ہے، سب کچھ ہے۔ تو ایسے زمانے میں ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، دین پر نہیں چل سکتے، دین پر نہیں چل سکتے، قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتے، اپنے اذانوں کو صحیح طریقے سے دے نہیں سکتے۔ تو ایسے زمانے میں دین پر چلنا بہت آسان، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ اس سے بہتر کہ مر جانا بہتر ہے۔ اسی کو کہا تمہارے لیے زمین، اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کی پشت سے بہتر ہے، یعنی ایسے زمانے میں زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہوگا۔ اور ایک الفاظ کہا گیا ہے، تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا حاصل یہ کہ جس معاشرے میں انتظامی امور، جو امور مردوں کو کرنا چاہیے، جو کام مردوں کو کرنا چاہیے، وہ عورتوں کے حوالے کر دی جائے، تو معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا، معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا، طرح طرح کے انتشارات، فساد ظاہر ہوں گے، کیونکہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں عقل کے اعتبار سے ناقص ہیں، عقل کے اعتبار سے ناقص و کمزور ہوتے ہیں، اسی طرح کی ذمہ داری سنبھالنے سے، اس طرح کی ذمہ داری سنبھالنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے کہا گیا شاوروہن وخالفوہن، عورتوں سے مشورہ لو لیکن اس کے خلاف کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، خالف النساء فإن فی خلافہن برکہ، کہ عورتوں سے مشورہ کر کے خلاف کرو، خلاف عمل کرو ان کے، کیونکہ ان سے مشورہ لو لیکن ان کے برخلاف کرو۔ اسی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ برکت ہے۔ تو میرے دوستو، یہاں تین چیزیں بتائی گئی ہے کہ اچھے بادشاہ ہو، اچھے حکمران ہو، اچھے کیا ہے مالدار لوگ اچھے ہو، سخی لوگ ہو، تو اس زمانے میں زندگی گزارنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ ایسی زندگی ملنا خوش نصیب کی زندگی ہے، خوش نصیبی کی زندگی ہے۔ اور اس کا الٹا ہو جائے، حکومت کرنے والے ظالم ہو جائے، بادشاہ فاسق ہو جائے، جابر ہو جائے، حکومت کرنے والے صحیح نہیں ہے، تو ایسے زمانے میں زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث کے اندر یہی بتایا گیا کہ ایسے زمانے میں اگر کون سا زمانہ ملے تو اس زمانے کے اعتبار سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اور تیسری بات بتائے، عورتوں کے بارے میں انتظامی امور جو اچھے، جو مردوں کے حوالے کرنا چاہیے، وہ عورتوں کے حوالے کر دی جائے تو وہ لوگ اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت کے اندر بتایا گیا، حدیث کے اندر بتایا گیا کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، عقل کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ امور وہ نہیں کر سکتے، اس کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسے امور کو عورتوں کی ذمہ داری نہیں دینا چاہیے، اور گھر کے عورتوں سے مشورہ لینا چاہیے،
ہر چیز جو بھی عمل کرنا چاہے، جو بھی کام کرنا چاہے، ان سے مشورہ لے، لیکن عمل نہیں کرنا ہے، اس کے خلاف عمل کرنے ہی میں برکت ہے۔ تو میرے دوستو 3 چیزیں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چھوٹی سی حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔